السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں روحانیت سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل میں ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی کوئی بندہ بڑی اچھی پوسٹ لگا دیتا ہے، تو اس پہ ایگزسٹنس بینگ، ہماری جو ٹو بی بینگ کس میں رکھی ہے، کیسے پتہ لگتا ہے، کس میں ہے، وہ سینٹر پوائنٹ کیا ہے۔ 4 فلاسفرز کو کوٹ کیا ہوا تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب کارل مارکس کے نزدیک اس کا کھانا جو ہے اس سے اسے بینگ کا پتہ لگتا ہے۔ اگر آپ کھاتے ہیں تو یس دیٹس کارل مارکس کی میٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ہسٹری تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس طرح کر کے اس نے اس کو کہا ہے۔ دوسرا ڈیکارٹ، ایک فرینچ فلاسفر، میں اکثر ایگزسٹینشلسٹ تھاٹ میں، وحدت الوجود کے تھاٹ میں اسے اسپنوزا وغیرہ کو اور جین پال سارترے کو ڈسکس کرتا ہوں۔ تو ڈیکارٹ نے کہا کہ میرا ہونا میرے ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ کارل مارکس نے کہا کہ میرا کھانا میرے ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ ڈیکارٹ نے کہا میرا ہونا میرے ہونے کی تصدیق کرتا ہے۔ وہیں لارڈ بائرن کا تذکرہ ہوا، میں نے لٹریچر میں لارڈ بائرن کو پڑھا، بہت سراہا۔ آئی لو دیٹ مین، اس کی زندگی میری زندگی کافی ساری ایک جیسی ہے، میں کئی اعتبار سے اسے دیکھا۔ پیبلو پیکاسو، یہ لوگ، یہ جو کریٹو لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کروا سکا، ریلیٹ کروا سکا۔ تو لارڈ بائرن نے کہا کہ محبت سے میں نے اپنے ہونے کو پہچانا۔ ٹھیک ہے جی، میں نے اپنے ہونے کو محبت سے پہچانا۔ اور آخر میں کیفکا کا تذکرہ تھا۔ کیفکا بڑا ڈرپوک آدمی تھا، بیسیکلی بڑا میکینیکل تھا، میٹیریلسٹک ان ٹرمز آف ڈیٹرنس۔ کیسل اس نے لکھی ہے بیوروکریسی کے خلاف، لگتا ہے بیوروکریسی نے اسے بڑے پیٹھ پہ ڈنڈے مارے تھے۔ تو کیفکا نے کہا میرے ڈر نے میرے ہونے کا ثبوت پیش کیا، مجھ میں جو ڈر ہے اس نے مجھے میرے ہونے کا ثبوت یا وجہ بنی۔ دیکھیں، کارل مارکس کے لیے کھانا اس کے ہونے کی وجہ بنی، ڈیکارٹ کے لیے اس کا ہونا اس کے ہونے کی وجہ بنی، ایگزسٹینشلسٹ انسائٹ، اینڈ بائرن کے لیے محبت اس کے ہونے کا ریزن بنی، اینڈ فار کیفکا ڈر اس کے۔ لارڈ بائرن بڑا انٹرسٹنگ آدمی تھا، بیچارہ آٹومن امپائر کی جنگ میں مارا گیا، ادھر ملیریا ہو گیا، کوئی ٹروپ سیٹ کرتا تھا۔ لارڈ بائرن کا ٹائٹل بھی اسے ملا۔ آٹومن امپائر دیکھیں کتنی بڑی مسلمانوں کی بدماشی تھی۔ میں کہتا ہوں یہ وہی ظلم آج اسرائیل کی جو ان پہ بدماشی ہے نا، جو انہوں نے آٹومن امپائر میں ظلم ڈھائے۔ انڈیپینڈنٹ گریس کے لیے لارڈ بائرن لڑ رہا تھا، وہیں اس میں ٹروپس پہ اس کی صرف 34 سال لارڈ بائرن زندہ رہا۔ لارڈ بائرن جب پیدا ہوا تو اس کا ایک پاؤں فٹ ڈیفارم تھا۔ مجھے اس سے ہمارے اپنے ڈاکٹر رزاق صاحب کے بیٹے ڈاکٹر ٹیپو یاد آ جاتے ہیں، وہ بھی پروبیبلی ڈیفارمڈ فٹ سے پیدا ہوا، لیکن کاش ٹیپو شاعر تو نہیں بنا، چلے میرا فین بن گیا، اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اس میں ڈیفارمیٹی تھی۔ عورتوں کا فرام دا پوائنٹ آف محبت بہت شوقین تھا، جیسے ہمارے شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنی ساری شاعری عورتوں کی محبت پہ مرکوز کی ہے، اس نے اسی طرح لو پہ کی۔ لارڈ بائرن نے 5 عورتوں سے شادی یا معاشقے کیے، ان میں سے ایک عورت نے اسے کہا تھا میڈ، بیڈ اینڈ ڈینجرس، اور میں نے کوئی 10 کے قریب عورتوں سے معاشقے اور شادیاں کی۔ مجھے ایک خاتون نے کہا تھا the men women love to hate and I love that، آسٹریلین women نے کہا تھا۔ تو I love that، I certainly am، and probably Byron was a bad, dangerous, bad, mad and a dangerous man۔ اور ڈان آکٹیویو نے اس کے لو پہ کوٹس میں بہت زبردست کوٹ کیا کہ واٹ از سیکرڈ ٹو لارڈ بائرن، واٹ از سیکرڈ لو، واٹ از اسپرٹ میڈ آف، مقدس کیا ہے؟ محبت ہے۔
स्पिरिट, रूह किस चीज़ की बनी हुई है? मोहब्बत की बनी हुई है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप अपनी जान नछावर कर सकते हैं एंड गिव योर लाइफ और डेथ, तो वो भी मोहब्बत है। 4 चीज़ें। तो मोहब्बत इज़ एट द कोर ऑफ ह्यूमन जौन सा है फिलॉसफी। बायरन ने ही एक जगह कहा था कि नॉट दैट आई लव मैन लेस बट आई लव नेचर मोर। मेरी तरह नेचर में चला जाता था। कल भी बड़ा मज़ा आया, मैं इधर विल्डरनेस में सूखे हुए पत्ते और नीचे बर्फ़, कोई 3-4 मील वॉक की। वो मेरा बेहतरीन पीरियड होता है। और बायरन को तो शायद कोई मोहब्बत वाली औरत नहीं मिल सकी थी। मैं अभी भी ज़िंदा हूँ, उससे डबल एज में हूँ जितनी देर वो ज़िंदा रहा। अगले महीने 66 का होऊंगा। मैं भी उस औरत की तलाश में हूँ जो मोहब्बत के बियॉन्ड न सोचती हो। हमारे तो मटीरियलिज्म के बियॉन्ड कोई औरत नहीं सोचती। मटीरियलिज्म, माथा प्रश्न, मेरा क्या होगा, घर मुझे मिलेगा, गाड़ी मुझे मिलेगी, रोटी कहाँ से आएगी। नो मैन, I want a women in my life. I pray to have God give me a women in life जो could live in now, जो प्रेजेंट में रह सकती हो और एक मोहब्बत के लिए हम दोनों एक जिंदगी गुजार सकें। वो मेरी मिराज है। Otherwise, being alone is beautiful with Simba, with my grandkids, walking in the tree shades and on the lakes and in the waters. That's how life should be. पाकिस्तानी सियासत की तरफ ब्रीफली आखिर में इंटरनेशनल न्यूज़। जज जब अपनी मर्जी कर रहे हैं, कपड़े उतार के फेंक दिए हैं और लड़ाई शुरू दमादम मस्त कलंदर, और खाम खाई ना किसी कोई उसकी नज़ीर नहीं मिलती। उठ के आईनी बेंच ने जनाब मंसूर अली शाह का वो ऑर्डर ही उड़ा दिया और 13 और 17 के उसके ऑर्डर ही उड़ा दिए। कमाल है। अंडर नो लॉ दे कुड हैव डन, लेकिन वो सारे फंस रहे हैं। मंसूर शाह फर्स्ट टाइम आई थिंक कामयाब हो रहा है विद हिज रेजिस्टेंस एंड हर सेनर बंदा उसको सपोर्ट करेगा। आज वो उसने भी क्या नाम है, आयशा मलिक ने भी बहुत अच्छा एक ऑर्डर दिया जो उसने रिक्यूज़ किया था अपने आप को उस जज में बेंच में बैठने के आईनी में इसी दरख्वास्त पे, अपील पे। तो उसने कहा जी कि मेरे ख्याल में जुडिशल ऑर्डर को कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर रिमूव नहीं कर सकता। जहांगीर कियानी जो जज हैं उन्होंने भी आज किसी तकरीब में कहा कि ये 26वीं तरमीम का नासूर जो है इससे जान छुड़ानी होगी। मंसूर अली शाह परसों जा रहे हैं कराची में बार एसोसिएशन को कराची की हल्फ देने, तो गालिबन वो उधर भी काफ़ी इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ लबकुशाई करेंगे। टीका एक्ट, जिसको वो जर्नलिस्ट है राना अजीम, वो इसे टीका एक्ट कहता है। आई डेंट सी हिम इन प्रोटेस्टिंग टुडे, बड़ा ऊंची बोलता है। तो टीका एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही हैं। वैसे टीका एक्ट में तो मैं भी आता हूँ। मुझे कल किसी ने बताया कि यार जनरल और ये फ़ौजी लोग तेरी वीलॉग से बड़े तंग पड़ते हैं, तूने जो सूडान वगैरह का बताया है, हमारा कोई इरादा नहीं है सूडान बनाने का। आज इंटरनेशनल न्यूज़, कल मैं जब लाइब्रेरी गया था, सूडान पे भी कुछ खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बल्कि सूडान से ही शुरू कर लेते हैं कि सूडान में जनाब साहब 11 मिलियन लोग, लाइक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, 5 करोड़ की आबादी है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो नकल मकानी कर गए हैं। 2 करोड़ भूखे मर रहे हैं। 2 करोड़ 20 मिलियन। सिर्फ 2 करोड़ के पास वो जो जर्नैल दो आपस में लड़ रहे हैं उनके पास इतना पैसा है ब्लैक मार्केट से। मैंने एक ख़बर आपको दी थी कि बर्मा में भी जो सारी ब्लैक इकॉनमी चल रही है, क्योंकि सैंक्शंस लग गई हुई हैं, सूडान पर भी सैंक्शंस लग गई हुई हैं, बर्मा पर भी। पाकिस्तान के केस में जर्नैलों के लिए ये मामला बहुत मुश्किल नज़र आता है कि हाउ दे विल सर्वाइव ऑन सैंक्शंस।
آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ نیا سیکٹری ڈیفینس ایکسٹ بڑی پرفارمنس کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ پینٹاگون آفس گیا اور اس نے کہا کہ ہم اس کی جو لیتھل ایسپیکٹ ہے ہم اس کو اجاگر کریں گے، لیتھل بنائیں گے اپنے واریئرس کو، بڑا تبکی دی ایئر فورس کو، نیوی کو. سیکٹری ڈیفینس از ٹیکنگ تھنگس رائٹ ان دا فرنٹ، لیڈنگ کہ یہ پینٹاگون اب ایسے بدماشی نہیں ہوگی. اب یہ جو میں نے چیک نہیں کیا کہ ویدر سینٹ کو قوم کا کمانڈر چینج ہوا، ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. جو منیرا مستری کہ اس پہ تھا، منیرا مستری کی بس ہوگی ہوئی ہے، جیسے آج آپ سن رہے تھے کہ وہ یہاں تک اب آ گیا ہے، عمران خان کے پاؤں پڑ گیا ہے کہ کچھ دن کے لیے ملٹری کے خلاف نہ بولے، اور عمران خان نے اسے اور چبانے کے لیے، سوئی کے لیے زلفی بخاری کو، باہر کے لیے ساجد برقی کو اور شہباز گل کو اس میں ڈال دیا ہے، جو نانی گشتی کی لیتا ہے کافی، اور دوسرا اس پہ کافی حرزہ سرائی کرتا ہے، نظام دین کہہ کے، گو کہ بڑا پلائٹ سا نام ہے. کچھ اور انٹرنیشنل خبریں آپ کو سنائی جائیں جو میں نے کل ادھر پڑھی تھی. انٹرنیشنل خبروں سے یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھا پرسپیکٹو ملتا ہے کہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک خبر لانچڈ میں نے کل پڑھی تھی کہ وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی کہ congestion pricing in New York City on January 5. Most drivers going into central Manhattan now pay a $9 toll in an effort to cut traffic and pollution. انہیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ مال روڈ پر چڑیا گھر سے لے کر سیکریٹریٹ تک کوئی $200 کا ٹول لگا دینا چاہیے، تاکہ اگر جانا ہے جائیں، نہیں تو پیدل ادھر سے آرام زاد ہو جاؤ. اس طرح قومیں بنتی ہیں. مینہٹن میں دیکھیں $9 بہت رقم ہے، اس کا ٹول لگا دیا ہے. اگر آپ نے سینٹرل مینہٹن میں، وہ ٹکٹس کے علاوہ ہے، وہ جو ادھر پارکنگ ٹکٹس ہوتے ہیں، دس از بیونڈ دیٹ. اس طرح ملک جناب صاحب بنتے ہیں. پھر میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ بوگ برینڈے ورلڈ اکنامک فورم پریزیڈنٹ نے ٹائم کے ایڈیٹر سیم جیکب سے بات کی. ڈو یو تھنک دیٹ 2025 ول بی پولیٹیکلی مور اور لیس اسٹیبل دین 2024؟ We are planning our annual meeting against the most complex geopolitical backdrop in decades. I think that will continue into 2025. In a way, we are in geopolitical recession. Fortunately, it hasn't impacted the global economy as badly as it could have. We are still expecting more than 3% growth, provided there are no further escalations of conflicts and new crises. We have to expect that 2025 will be similar to 2024, a challenging geopolitical year. میں نے کہا تھا نا، وہ صادق ملک ٹوہا جو کہہ رہا تھا کہ یہ ملک گلوبلائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے، الو کا پٹھا، یہ ٹرائبل کی طرف جا رہی ہے. تو جو پریزیڈنٹ ہے ڈیووس کا، جو اکنامک فورم کراتا ہے، بیسیکلی گلوبل لیولز پہ یہ پک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیووس کی ایفرٹس ہی وہ ہوتی ہے. اس نے سرنڈر کر دیا. اس نے کہا جی صرف 3% گروتھ ہم کر سکے تھے انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ، کیونکہ لوگ اب نیشنز تک ریسٹرکٹ ہو رہے ہیں. اور جو ٹرمپ ٹیرفس لگا رہا ہے وہ تو بالکل بدل کے رکھ دے گا. اپنے اپنے کھڈوں میں ہر ملک چلا جائے گا. ملٹی پولیرٹی بہت کم ہو جائے گی. What does geopolitical recession mean? اس نے کہا it means that we are in a polarized, fragmented world where we see less cooperation than in the past and more competition. There is more focus on national interest. That is a challenge, as many of the biggest problems we face need global solutions. وہ کہتا ہے اب ملک انڈیپینڈنٹلی اپنے ڈیسیجن لینے پڑ گئے ہیں. ٹرمپ نے جیسے کہا جی کہ وہ گلف آف امریکہ ہوگا، کینیڈا بھی ہمارا ایسا ہوگا، گرین لینڈ بھی ہمارا ایسا ہوگا، جو مرو ہمارے پاس طاقت ہے ہم سے لے کے دیکھو. چین نے کہا جی 2027 میں تائیوان ہمارا ہوگا. کوئی بھی تیار نہیں ہے جو گلوبل سلوشنز ہیں ان کو ایڈریس.
جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے ٹرمپ نے اپنے آپ کو نکال لیا ہے. میری خبر ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بھی ڈیزالو کر رہے ٹرمپ امریکہ کی حد تک. بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن دوسری جنگ عظیم کے بعد بنے تھے. اب ٹرمپ کے خیال میں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہڈ حرامی اور کرپٹ بیوروکریسی توقیر شاہ ادھر آیا ہوا ہے حرام زادہ پیسے بنانے کے لیے. ہر کوئی پھر ورجینیا میں کوئی $5 ملین کا گھر لیتا ہے. ہر ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ادھر پاکستان سے حرام موجیں تللے مزے کرتے ہیں. تو یہ تھا جی ٹائم میگزین کا اس کے بارے میں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک خبر ہے جی جی ایم سی ایک سٹی بنانے کی ہے سنگاپور سے 3 گنا زیادہ بڑا بھوٹان میں. بھوٹان آپ کو پتہ ہے گراس نیشنل ہیپینس کا تذکرہ کرتا ہے جی ڈی پی کی بجائے. بھوٹان نے کہا جی کہ ہم یہ سٹی بنائیں گے اور یہ پریزیڈنٹ کی ڈائریکشن کے اندر بنے گا. 3 گنا ہوگا سنگاپور سے. یہ ایبسولوٹلی نیچرل ماڈل ہوگا. ٹھیک ہے جی. ادھر ویسے ہی کاربن نیگیٹو ہے بھوٹان, تو کوئی کاربن والا معاملہ بالکل کوئی نہیں چلے گا. ہے نہیں. اس سے مجھے یاد آیا کہ کل میرے جرنلسٹ دوست بتا رہے تھے کہ ایل پی جی کے باؤزر سے ایل پی جی نکالی, کاربن ڈائی آکسائڈ بیچ میں مکس کی, وہ باؤزر ہی جل گیا ملتان میں. کمال ہے. اور کہیں میں آگے جا کے کیپٹلزم پہ بات کروں گا. ایک بہت اچھا آرٹیکل ہے جہاں وہ ریگولیشن اور ان چیزوں کی باتیں ایک شخص کرتا ہے. تو جی ایم سی جی the site will be sprinkled with pristine wildlife sanctuaries, farms, rice terraces and temples. All vehicles will be electric, single-use plastics banished. Green power would be provided by a hydroelectric dam complete with an elevated temple. In its mosaic facade, applicants will be carefully vetted and permitted to set up only by special invitation. Happiness and well-being of people must be purpose of capitalism. بھوٹان کے پرائم منسٹر نے کہا. وہ آگے کیپٹلزم پہ بات کرتا ہے. ایک اور آرٹیکل ہے بڑا انٹرسٹنگ. یہ ٹائم میگزین کوشش کریں اس ہفتے کا لے لیں, بہت زبردست ہے ٹائم میگزین. وہ happiness and well-being of people, we are talking about creating a new paradigm, an entirely new system of urban development, pollution free, close to nature. What a class Bhutanis are. اور میں کہتا ہوں تبت کے بعد لداخ تھا, پھر بھوٹان تھا, پھر نیپال تھا, ہماچل پردیش تھا. صرف آئی تھنک بھوٹان پکڈ اپ گٹس. لداخ کو ایک سویڈش لیڈی نے کوشش کی تھی اپنی این جی او کے تھرو. آئی ڈونٹ نو, وہ بیچاری کامیاب نہیں ہو سکی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بہت زبردست چیز ہے. میں بہت ہی اس سے امپریس ہوا اس پروجیکٹ سے. Abundant hydropower is clearly one of the GMC's core strengths. Bhutan has total hydropower potential of around 35 gigawatts. 35 گیگا-واٹ کا سورس ہے پانی کے پریشر کا بھوٹان کے پاس. یہ پاکستان کے پاس جتنا تھا, انہوں نے تو 3 دریائے انڈیا کو دے دیے. خیر اتنا آئی تھنک تھا بھی نہیں. ابھی تک 2.5 گیگا واٹس پہ بھوٹان چل رہا ہے. آدھی ان بیوقوفوں نے نیپال کی طرح انڈیا کو دے دی. اب سمرز میں کتے ان سے واپس لیتے ہیں. ان کے بیوقوف رہنما پہلے دے گئے کہ اتنی بجلی ہم نے کیا کرنی ہے. وہ ایک ڈیم سے اتنی بجلی بن گئی تھی, اب ضروریات بڑھ گئی. بٹ بھوٹان از سیٹنگ اپ اے کلاسک ماڈل آف اے نیچرل لائف. جیسے کہ ایک شاید حیدرآباد سے آگے ہے جیکب آباد, جیکب کے اس پہ, یا جون آباد یا کیا, سمن کین کریکٹ می, جو سندھ سے میرا یہ ویلاگ سن رہا ہے, ادھر سارا انہوں نے نیچرل صابن بھی خود بناتے ہیں, اناج بھی اگاتے ہیں. تو اس کے بارے میں مزید کل روشنی ڈالوں گا. تو یہ اس میں کمپیوٹر بھی ایک لیول پہ اوپر بچے, ادھر کمپیوٹر بھی, اس سے کوئی نیو سینس نہیں, فار ڈیٹا. کمپیوٹر ٹو بی یوز فار ڈیٹا. کمپیوٹر از ویری گڈ. میرے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اور کمپیوٹر نے بہت آسانی کر دی ہے میرے جیسے اسکالرس کو فار ریسرچ. اب ہمیں ریسرچ کرنی بہت ایزی ہو گئی ہے, نہیں تو ہم جا کے ادھر لائبریریوں میں سر کھپائی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. It's clear that GMC is meant to provide incentive to stay. Lotte says it will be second to none.
Famed Danish architect Jacques Ingels has been tapped to draw up the master plan. The airport extension is being designed by a renowned Dutch firm, the economic plan overseen by an Australian consultancy, the environmental impact assessment by a top multinationals. The GMC will also be uniquely self-governant होगी, ठीक है जी. Judicial, legislative and executive authority have all been devolved to a board chaired by King James, but composed to the best of the best in the fields, regardless of nationality. कुछ भूटानी से इधर आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं जैसे कहा था कि मुझे काज़ाकिस्तान से एक डॉक्टर मिला था, कहता है मैं उस कल्चर में ही रह सकता हूँ, वापस गया था. इसी तरह ये वापस चले जाते हैं. आई एम डेस्परेटली लुकिंग फॉर माई कल्चर टू गो बैक इन अ रूरल पंजाब और इन अनदर एरिया फॉर सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ सिटी. लेकिन मुझे बड़ी मजबूरी है कि मेरे पीछे फौज, मेरे पीछे माफिया, मेरे पीछे हर कुत्ता बिल्ला पड़ा हुआ है. लेकिन मेरा दिल, क्योंकि मैं वही बायरन वाली बात कि नॉट दैट आई लव मैन लेस, आई लव नेचर मोर. तो ये बड़ी हरामजादगियाँ इधर चल रही हैं. अच्छा जी, फिर इसके बाद आपको कुछ और ख़बरों की तरफ लेके जाते हैं. वो ये है कि एक ख़बर इंडिया पे आई है कि इंडिया एन इलीगल माइग्रेंट हब होप्स टू प्रोटेक्ट इट्स पाथवे. द family arrived at the neatly carved temple in western India bearing a special sweet of dried milk and clarified butter. It was a desperate offering for their son's safety. He had just crossed into the United States only days before President took office, promising a forced crackdown. उधर जनाब साहब बड़ी वो दी गई न्यास चढ़ाई गई दूध की कि मेरा बच्चा बाहर गया है. ये बहुत अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल आर्टिकल लिखा है. In their village in Gujarat, the home state of Modi, the markers of migration are everywhere: plaques on buildings, trumpets, donations from Indians in America, houses set locked and empty, their owners now in the United States, many legally, many not. Mr. Trump's threat of mass deportations of illegal immigrants have raised the loudest alarms in the countries closer to the United States, like in Mexico and Central America, but the fear and uncertainty and the potential for political repercussions are also rippling through India. इंडिया में एक माइग्रेशन का कल्चर डेवलप हो गया था. एक इंडियन नोबल रूलिंग एलीट, एक ओवरसीज इंडिया के आके घर खाली पड़े हैं किराए, और नीचे का तबका. तो इस आर्टिकल में था कि वैसे तो ये बेहतर होगा इंडिया के लिए कि ये जौन से नदौलती हैं इनसे भी जान छूट जाए. इधर एक औरत ट्रक चलाती थी, बच्चे को बंद करके घर में चली जाती थी, और उसने डिफेंस में लाहौर घर लिया. बड़े बड़े जुल्म इधर लोगों ने किए हैं, हरामजादों ने पैसे कमा के, और उधर बदमाशी और गुंडागर्दी. ठीक है, प्रोफेशनल शुड हैव कम, लाइक माय सन, लाइक माय डॉटर. अदरवाइज तो पैसे बनाने के लिए इट्स वेरी वेरी बैड आइडिया टू बी ऑन इमिग्रेशन. फिर उसके बाद एक और दिलचस्प आर्टिकल है कि लंबर, मैं समझता था कि लंबर काफ़ी अमेरिका के पास है, लंबर है नहीं. इस पे टैरिफ लगाने से अमेरिका में घरों की कॉस्ट बढ़ जाएगी. कल एडिटोरियल था वॉल स्ट्रीट जर्नल का. मुझे ये वैसे नहीं पता था कि लंबर में जौन सा है ये जो, अच्छा जी. President Trump on Friday promised to help North Carolina and California rebuild faster. One way to do it would be to drop his threat to impose 25% tariffs on Mexico and Canada. That would make disaster recovery slower and more expensive. ये flood से जो हुई थी और आग से कैलिफोर्निया में. The president reiterated his tariff threat in video remarks. The World Economic Forum में भी ये चीज़ डिस्कस हुई. We don't need Canada to make our cars. We make a lot of them. We don't need their lumber because we have our own forest, President Trump said. Mr. Trump is wrong on all three, but we'll focus on lumber. The US doesn't produce enough lumber to meet domestic demand and thus imports about a third of the softwood used in home construction, mostly from Canada.
دیکھیں جی، کوئی 1/3 لمبر یہ باہر سے امریکہ لے رہا ہے. اندازہ لگائیں. Lumber prices are up about 35% from 5 years ago, which has contributed to higher building costs. پھر ایک اور آرٹیکل سی آئی اے پہ ہے کہ سی آئی نے فائنلی ڈکلیئر کر دیا کہ ووہان لیب سے یہ گند ہوا تھا سارا، یہ جو حرامزد کی اس کی ہوئی تھی. نیو ڈائریکٹر ریڈ کلف ریلیزز اے ججمنٹ بائیڈن ہیز کیپٹ سیکرٹ. بائیڈن نے یہ ججمنٹ سیکرٹ رکھی تھی اور کیونکہ یہ کریٹڈ تھا، یہ ووہان لیب کا گن تھا. It took 5 years, but the Central Intelligence Agency has finally come around to thinking the likeliest source of the COVID-19 virus was a lab in Wuhan, China. That was the news this weekend after new CIA Director John Ratcliffe released an agency assessment. I had the opportunity on my first day to make public an assessment that actually took place in the Biden administration, so it can't be accused of being political. Mr. Ratcliffe told Fox News that CIA has assessed that the most likely cause of this pandemic that has wrought so much devastation around the world was because of a lab related to incident in Wuhan, and so we will continue to investigate that moving forward. اس نے کہا ہم انویسٹیگیٹ کریں گے یہ ووہان کا جون سا گند ہوا ہے. پھر اس کے بعد جی سوڈان کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں ہسپتال پہ حملہ ہوا، وہاں 70 لوگ مارے گئے. اور اندازہ لگائیں تو وہاں ایک سوڈان کے بارے میں بھی آرٹیکل ہے، میں ٹائم میگزین نے کل دیا ہے، بہت زبردست. میں بریفلی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے سے بھی لوگ لمبا نہ ہوں، لیکن کچھ خبریں بہت ضروری ہے. اٹس ٹائم ٹو اسٹاپ فیٹیشائزنگ دا کیپٹل. فیٹش ہوتا ہے نا ورڈ کے موٹا ہوئی جا رہا ہے، کہ کیپٹلزم کو موٹا نہ کرو. یہ بہت زبردست مارلن ایمنگون نے لکھا ہے. کیپٹلزم is a fatal and is a feticil, and I say fetish. I mean the actual definition of the word, an obsessive preoccupation or attachment of fixation. The word fetish is derived from Latin, opposed to the natural. مطلب fetish element میں ہے. اس نے کہا ہے کہ few rich people like me، وہ کہتا ہے میں جون just 30 جب میں تھا تو میں رچ تھا، سب کچھ میرے پلے آ گیا. میں حیران ہوتا تھا کہ ملٹیپلیکیشن کیوں؟ یہ ملٹیپلیکیشن کا کانسیپٹ بہت غلط ہے. اس میں اس نے 2 چیزیں بہت زبردست کی ہے. ایک تو اس نے کہا ہے کہ کیپٹلزم کو ڈیموکریسی کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اس کو الگ اس سے کیا جائے. جو میں کہتا ہوں نا لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ سسٹم، ایکچولی ان تینوں کو اکٹھا کیا گیا. نہ ہی لبرل کو اکٹھا کرتے، نہ ڈیموکریٹک کو، نہ کیپٹلسٹ. تینوں کو اکٹھا کر کے ایک دارو سا دے کے ٹھوک دیا، ساری دنیا کو دھونس دیا اس میں. دوسری اس نے ایک اور بات بہت زبردست کی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی، وہ اس سے میں بڑا امپریس ہوا ہوں. اس نے کہا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جون سا ہے سسٹم میں ریگولیشنز چاہیے، ری ڈسٹریبیوشن چاہیے اور ریپریشنز چاہیے. ایسٹ انڈیا کمپنی کو ریپریشنز کے لیے کہا تھا نا وہ انڈین ایم پی نے، جو اس نے ڈائنیسٹی مغل ایمپرر یا کیا کتاب، ششی تھتور نے وہ جو کہا تھا اس پہ جون سا ہے اس طرح کی چیز پہ اس نے ذکر کیا ہے کہ اب ان کا جون سا ہے نا، اب اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ اس کیپٹلزم کو الگ کرنا پڑے گا اور ریگولیٹ کیپٹلزم ٹو ریڈیوس اٹ بیک ٹو اے سسٹمیٹک ڈیوینس پریکٹسڈ only by consenting adults and re-democratize access to wealth. یہ ساری ویلتھ، اب آپ دیکھیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیچھے 3 richest persons کھڑے تھے، 3 richest people in a row, like وہ ایلون ماسک، پھر اس کے بعد جیف بیزوس سیکنڈ تھا، اور تھرڈ وہ فیس بک کا، ٹھیک ہے، زکربرگ. تو یہ تینوں جون سے ہیں. تو اس طرح کر کے یہ آرٹیکل مجھے بہت زیادہ پسند آیا.
کہ اب ہمیں جون سا ہے نا اس کو اس طرح کر کے کرنا چاہیے۔ آخر میں تھوڑا سا سوڈان کے بارے میں ایک دفعہ پھر رن ڈاؤن دے دوں، کیونکہ بہت زیادہ جرنیل پریشان اس سے ہو رہے ہیں کہ جی میں ان کو ڈرا رہا ہوں کہ یہ سوڈان بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس میں انہوں نے سوڈان کے بارے میں جناب صاحب بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جناب سوڈان میں جو ہے بہت اچھا جو آرٹیکل آیا ہے، آئی ریئلی لائکڈ اٹ، دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز۔ یہ آرٹیکل ضرور پڑھیں، کیسے لوگوں نے اپنی خدمت آپ سے ان 2 کروڑ لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو بچانے کی کوشش ہے۔ وہ 2 جرنیل آپس میں کتھم کتھا ہے، 1 کروڑ باہر چلے گئے، امیگریٹ کر گئے، 2 کروڑ بھوکے مر رہے ہیں، 2 کروڑ کے پاس پیسہ ہے بلیک ٹریڈ سے۔ سملرلی برما میں ہو رہا ہے۔ کیا آپ افورڈ کریں گے پاکستان میں یہ؟ کیا منیرہ مستری سور یہ چیز کرے گا؟ مجھے لگ تو نہیں رہی ہے، لیکن آپ پر بہت بڑا ظلم ہوگا جیسے چیز۔ ان سوڈان locals are saving lives that international aid agencies can't reach۔ اس نے کہا جی انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز نہیں جا سک رہی ہیں کیونکہ ادھر سیکورٹی نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کتنی بڑی بدماشی ہوگی، جیسے یہ پیکا ٹیکا لا ہے، کوئی ادھر کیا جا کے مرے گا؟ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے دے۔